Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے جان نثاروں، فداکاروں، دیوانوں، پروانوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو کفار مکہ کے جتنے قبائل تھے ان میں سے ہر ایک سردار مل کر ایک قافلے کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، ہم آج ہر قبیلے کا ایک سردار مل کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کا وہ دعوت اور آپ کا وہ پیغام سنیں۔ آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ کہاں ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی جاتی تھی، آج خود بخود سارے مل کر اکٹھے ہو کے آگے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ جو آپ کے احباب بیٹھے ہیں، یہ دنیاوی ہر مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہم سے نیچے ہیں، پراگندہ حال، پراگندہ بال، پھٹے پرانے لباس، چہرے سے ہی فقر و فاقہ ٹپک رہا ہے۔ ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہماری شان شیان نہیں۔ جب تک ہم نے آپ کی بات سننی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے، آپ ان کو اٹھا دیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس بات کی اتھارٹی اور اجازت تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے اٹھ جائیں، سائیڈ پہ ہو جائیں، میں ان سے بات کر لوں، ان کی بات سن لوں اور سنا لوں۔ جیسے ایک استاد کو اپنے شاگردوں پہ حق ہوتا ہے، والد کو اپنی اولاد پہ حق ہوتا ہے کہ بھئی تم اٹھو، یہاں سے جاؤ، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ ایک پیر کو اپنے مریدوں پہ حق ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے سارے اساتذہ، والدین، پیر مل کے بھی حضور کے مقام و مرتبے کو تو پہنچ نہیں سکتے، لہذا حضور کو بھی اس بات کی اجازت تھی کہ چاہتے تو ان کو کہہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کو جواب نہیں دیا کہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ان کی باتوں میں آ کر آپ نے ہرگز اپنے جان نثاروں کو اس مجلس سے نہیں اٹھانا، آپ نے ہرگز ان کو نہیں اٹھانا۔ اگر انہوں نے بات سننی ہے، آپ کا پیغام سننا ہے، تو یہ انہی میں بیٹھ کے سنیں، بصورت دیگر ان کو اٹھا کر اور ان وڈیروں کو بٹھا کر اس طرح ہرگز آپ نے بات نہیں کرنی، اللہ نے منع فرما دیا۔ چنانچہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام
کا ایک مقصد، حضور کی دعوت کا ایک مقصد یہ VIP پروٹوکول بھی ختم کرنا ہے۔ یہ جو VIP پروٹوکول ہے، اگلی صف میں فلاں ہوں گے، پچھلی صف میں فلاں، یہ بھی ختم کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی گورے کو کالے پر، مالدار کو فقیر پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مقام و مرتبے والا ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر آقا علیہ السلام اس وقت ان کو اٹھا دیتے، غرباء، مساکین اور جو دولت کے لحاظ سے کمتر طبقہ ہے، آج ان کی یہ عزت و اکرام باقی نہ رہتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک دو دفعہ، کہ یہ جو دنیاوی ذہن کے افراد ہیں، سامراج، ان کا یہی ذہن اور ان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے جو قوت میں ہے، یا کم سے کم مال میں جو زیادہ قوت میں ہے، اس کو فوقیت اور برتری دی جائے، جبکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ میں نے یہ بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ میرے پاس بچے پڑھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں چھٹی جلدی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو نہیں جلدی چھٹی کرتے تھے، اب کیوں چاہیے؟ کہتے جی ہمارے سکول کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سکول کا ٹائم پہلے یہ تھا، اب یہ کیوں ہے؟ جبکہ تمہارے سکول کے اور بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں چھٹی مانگ رہے۔ وہ کہنے لگے جی ہم اس سکول سے چھوڑ کر کسی دوسرے بڑے سکول میں چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آگے سے ان کا جواب بڑا حیران کن تھا۔ میرے لیے تو تھا، آپ کے لیے شاید ہو نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے سکول میں یہ گلی محلوں کے بچے داخل ہونے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے سکول کا سٹیٹس گرتا ہوا دکھائی دیا، لہٰذا ہم وہاں سے چھوڑ کے دوسرے سکول میں چلے گئے جہاں پہ گلی محلوں کے بچے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں اس سکول کی فیس ادا کرنے کی۔ پھر میں نے اپنی کلاس کو خاموش کروا کے ان بچوں کو کھڑا کیا اور میں نے کلاس والے بچوں سے کہا کہ ان کی بات سنو، انہوں نے سکول کیوں چھوڑا ہے، دوسرے سکول میں کیوں گئے ہیں؟ تو جب ان بچوں نے یہ بات بتائی تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی کلاس کے بچوں سے کہا، اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ کروڑ فضل، احسان اور کرم ہے، اس مولا کائنات کا شکر ہے، ہزار کرم ہے، لا تعداد اس کا کرم ہے کہ اس نے اگر یہ انعام اور اگر یہ فضیلت، اگر یہ چیز بخشی ہے تو ان دینی مدارس اور مساجد کو بخشی ہے، کہ جہاں پہ یہ نہیں چلتا کہ کون کس کا بچہ ہے، کوئی کروڑ پتی کا ہے یا ارب پتی کا، اس کا باپ ہزاروں میں کمانے والا ہے اور اس کا باپ 100 میں کمانے والا ہے، سب کو ایک ہی صف میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنی پڑتی۔ میں نے پھر بچوں سے کہا کہ دیکھو تم نے وہ سکول چھوڑ کے دوسرا سکول تو اختیار کر لیا ہے، لیکن یہاں پہ تم ایسے نہیں کر سکتے، یہاں پہ انہی گلی محلے والوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا۔ الحمدللہ آج بھی اللہ نے اگر یہ کسی کو فضیلت بخشی ہے کہ وہ یہ VIP پروٹوکول کو نہیں مانتے، وہ یہی دینی مدارس ہے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.